رمضان المبارک کی پہلی شب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے اور اس کی برکتوں سے، اس کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تراویح میں آپ حضرات نے قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سماعت فرمائی۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ اس سورت کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اس کا نام ام القرآن بھی ہے، اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اس کا نام تعلیم مسئلہ بھی ہے، اس کا نام سورہ کافیہ بھی ہے، اس کا نام سورہ شافیہ بھی ہے، اس کا نام سورہ وافیہ بھی ہے، اس کا نام سورہ مناجات بھی ہے، اس کا نام سورہ تفویض بھی ہے۔ بہت سارے نام ہیں اور کثرت نام کثرت فضائل پر دلالت کرتی ہے۔ نام کی کثرت فضیلت کی کثرت پر دلالت کرتی ہے، یعنی نام بہت زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلتیں بھی بہت ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ جو تفصیل سے پورے قرآن پاک میں ہے وہ اجمال میں سورہ فاتحہ کے اندر ہے، کہ جو کچھ تفصیل کے ساتھ پورے قرآن میں بیان فرمایا گیا وہ اختصار اور اجمال کے ساتھ سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ، یہ الف لام میم سے جو سورت شروع ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ تو یہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ تو اس میں جب یہ قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو مکہ کے کافروں نے جب سنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن پاک کی آیتیں سناتے، تو مکہ کے کافروں نے انکار کرنا شروع کر دیا اور ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ اپنی طرف سے کلام بنا لیتے ہیں، یہ گڑھ لیتے ہیں معاذ اللہ، اور اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے، وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ جب یہ اعتراض ان لوگوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی سورہ بقرہ میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ بندے کا بنایا ہوا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو دستور یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز ایک بندہ بنا سکتا ہے دوسرا بندہ بھی اس کو بنا سکتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے وہ پوری کائنات مل کر کے نہیں بنا سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز مکھی ہے، ایک چھوٹی سی چیز مچھر ہے، بہت معمولی چیز ہے، دیکھنے میں کوئی حیثیت نہیں،
مگر یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اب پوری دنیا کوشش کر کے چاہے کہ وہ ایک مچھر بنا لے یا ایک مکھی بنا لے تو بتائیے بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی۔ تو جو چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے پوری دنیا کوشش کر ڈالے وہ چیز نہیں بنا سکتی۔ درخت اللہ نے اگایا ہے، پتے اللہ نے بنائے، اب چاہے دنیا کی پوری طاقت کوشش کر لے کہ ایک درخت کا کوئی پتا بنا لے، تیار کر لے، کیمیکل وغیرہ ساری چیزیں جو بھی چاہے استعمال کر کے، تو نہیں بنا سکتا۔ مگر جو چیز بندے کی بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ دوسرے بندے بھی بنا لیتے ہیں۔ جیسے ٹرین ہے، انجن ہے، کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہوائی جہاز ہے، تو ایک بندے نے پہلے بنایا، پھر سیکھ کر کے دوسرے بندے بنا لیا۔ اب کئی بندے ایسے ہیں جو یہ سب چیزیں بنا لیتے ہیں۔ تو ایک بندہ اگر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، تو بندے کی بنائی ہوئی چیز کو نقل کر کے دوسرا بندہ بنا سکتا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اس چیز کو نقل کر کے بندہ نہیں بنا سکتا ہے۔ اس کا فوٹو تو بنا سکتا ہے، اس کی تصویر تو بنا سکتا ہے، مگر وہ چیز نہیں بنا سکتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل، یہ ان کافروں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے کلام گڑھ لیتے ہیں، اپنا کلام بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کا کلام ہے۔ تو دستور یہ، تو خدا نے فرمایا کہ دستور یہ ہے کہ جو خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ دوسرا نہیں بنا سکتا، جو بندے کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بندہ بنا سکتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ ان کا خود کا بنایا ہوا ہے تو یہ بھی بندہ خدا ہے، تم بھی بندہ خدا ہو، تو لاؤ ایک صورت ہی بنا کر کے لے آؤ، ایک صورت ہی بنا کر کے لے آؤ۔ اور اتنا ہی نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو نہیں بنا سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب تم نہیں بنا سکتے تو یہ کلام خدا ہی کا کلام ہے، خدا کے کلام کی طرح دوسرا کوئی کلام نہیں پیش کر سکتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں ایک بات اور بتا دوں کہ جہاں پر یہ قرآن پاک کے بے مثل ہونے پر یہ آیت کریمہ گواہ ہے، وہیں پر یہ آیت کریمہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی بے مثل ہونے پر گواہ ہے۔ اب یہاں سے کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن پاک کے بارے میں کہا تھا نا کافروں نے کہ یہ اپنی طرف سے کلام پیش کر لیتے ہیں، تو خدا نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک چھوٹی صورت لے آؤ۔ یہ نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بے مثل ہے، اس کی مثل کوئی دنیا میں کوئی آدمی پیش نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب قرآن بے مثل ہے، ایک چھوٹی صورت اس کے جیسی نہیں پیش کر سکتے، تو اس کا مطلب قرآن بے مثل ہے، قرآن کی طرح کوئی کلام نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ قرآن کی بے مثلی پر گواہ ہے، بے مثلی پر دلیل ہے، بے مثلی پر چیلنج کر رہی ہے یہ آیت کریمہ۔ اور یہی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل ہونے پر بھی یہ آیت دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی یہاں پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل، من مثلی کا مطلب کیا ہوگا؟ مثلی کا معنی مثلی ہی، اس کی مثل، اس کی طرح۔ اب یہ کس کی طرح؟ تو اس میں شروع میں آیا مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، ما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، نازل جس کو کیا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن۔ اور کس پر نازل کیا؟ علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ ما نزلنا مانے قرآن، عبدنا سے مراد سرکار کی ذات ہے نا۔ تو پہلے دو چیزوں کا بیان ہے، ما نزلنا یعنی قرآن، اور عبدنا یعنی رسول پاک۔ تو اب مفسرین کرام فرماتے ہیں مثل ہی، اس کی مثل لے آؤ۔ تو یہاں پر دونوں باتیں ہو سکتی ہے کہ ما نزلنا کی مثل کا بھی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ما نزلنا کی مثل لے آؤ، یا اگر تم سچے ہو تو عبدنا کی مثل لے آؤ۔ نہ ما نزلنا کی مثل لا سکتے ہو، نہ عبدنا کی مثل لا سکتے ہو، یعنی قرآن بھی بے مثال ہے اور خدا کے بندے محمد رسول اللہ بھی بے مثال ہے۔ اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی مثل تو کیسے ہوگا؟ مطلب
مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسے مبارک منہ سے نکلا ہوا کلام لاؤ کوئی ایک بندہ. اب یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی تو ایک تو یہ ہے کہ نہ تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا محبوب لا سکتے ہو، نبی جیسا کوئی انسان نہیں لا سکتے، اور نہ ہی نبی کے منہ سے نکلے ہوئے کلام کی طرح کوئی کلام لا سکتے ہو. تو نہ نازل ہونے والے قرآن کی مثال ہے اور نہ ہی جس پر نازل ہوا اس کی کوئی مثال ہے. تو ہمارا قرآن بھی بے مثال ہے اور ہمارے نبی بھی بے مثال ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اب اسی سورہ بقرہ کے شروع میں یہاں سے الف لام میم پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ دوسری آیت قرآن شریف کے تعلق سے ہے. اب اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر کے، یعنی تیسری آیت سے لے کر کے یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پانچویں آیت تک. تیسری آیت سے پانچویں آیت تک کتنی آیتیں ہوئی؟ تیسری سے پانچویں تک کتنی آیتیں ہوئی؟ 3 آیتیں ہے نا. الف لام میم پہلی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین دوسری آیت ہے، اور الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پانچویں آیت. یہ 5 آیتیں ہو گئی. تو یہ 3 آیتیں مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی. کن کے بارے میں؟ مومنوں کے بارے میں. ترجمہ سن لیجئے، یعنی وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے. یہ 3 آیتیں مومنوں کے بارے میں. ٹھیک. اب اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ 2 آیتیں کافروں کے بارے میں، یہ 2 آیتیں کھلے کافروں کے بارے میں ہے. کیا مطلب؟ ترجمہ سن لیجیے. بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب. یہ 2 آیتیں کافروں کے لیے، 3 آیتیں مومنوں کے لیے، 2 آیتیں کافروں کے لیے. اب یہاں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ سے لے کر کے آگے کئی آیتیں آگے جو ہے تقریباً 10-12 آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل. کن کے بارے میں؟ منافقین کے بارے میں. یعنی ایک مومنین جو کھلے ہوئے ہیں، مومن ہے، زبان سے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں بھی ایمان ہے، نبی کی محبت ہے، یہ مومن ہے. اور کھلے کافر جو زبان سے بھی کلمہ نہیں پڑھتے اور دل میں بھی ایمان نہیں، کھلے ہوئے کافر ہیں. تو ان کے لیے 2 آیتیں نازل ہوئی. اور منافقین کے بارے میں جب بیان کیا گیا تو 1 2 3 آیتیں نہیں، 10 آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی اور منافقین کی خصلت بیان فرمائی. کیا کیا خصلت بیان فرمائی؟ پہلے تو فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں. اب ان کی خصلت بیان کی جا رہی ہے. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون. فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں. وفی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی.
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ معاذ اللہ، سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سب کس کی بیان ہے؟ یہ سب کس کی باتیں بیان ہو رہی ہیں؟ منافقین کی۔ تو اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان والوں کے بارے میں 3 آیتیں، کھلے ہوئے کافروں کے بارے میں 2 آیتیں، اور منافقین کے بارے میں جو زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے دل میں نبی سے بغض و عداوت بھری ہوئی تھی، ان کے بارے میں اتنی آیتیں کیوں بیان کی گئی، اتنی خصلتیں بیان کیوں گئی؟ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں یہاں بتایا یہ جانا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والے کو پہچاننا آسان ہے، کھلے کافروں کو پہچاننا آسان ہے۔ جو زبان سے کلمہ پڑھے اور دل میں نبی سے بغض و عداوت ہو، ایسے لوگوں کو پہچاننا مشکل ہے۔ اس لیے ان کی کئی صفتیں بیان کی گئی کہ منافق یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی کئی صفتیں بیان کی گئی تاکہ ہر صفت سے تم انہیں پہچان لو کہ منافق یہ لوگ ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں نبی سے بغض و عداوت تھی، تو وہ منافق تھے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر مومن وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہے۔ تو آج وہابیوں کو دیکھیں آپ، دیوبندیوں کو دیکھیں آپ، رافضیوں کو دیکھیں آپ، قادیانیوں کو دیکھیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ اور رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اس کے بعد اپنی کتابوں میں خباثتیں لکھتے ہیں، معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینیں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کو پہچاننا مشکل ہے جو ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو، ہے نا۔ اور اسی کے پیرائے میں آپ صلح کلیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صلح کلیوں کو پہچاننا بھی مشکل ہے کہ پتہ نہیں یہ وہابیوں میں ہے کہ سنیوں میں ہے۔ وہابیوں میں جائیں تو وہاں کھا لے، اور سنیوں میں آئے تو کہیں ہم تو سنی ہیں، وہابیوں میں جائے تو کہیں ہمیں اس سے کیا مطلب، کوئی کچھ بھی ہو، ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا صرف کلمہ پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مگر قرآن کہتا وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مومن وہ ہے جو سچے دل سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، زبان سے بھی دعویٰ کرے اور دل میں بھی نبی کی محبت ہو، تب وہ مومن ہوگا۔ زبان سے کلمہ پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، نمازیں پڑھے، مگر دل میں نبی کی محبت نہیں ہے تو وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایمان نام ہے نبی سے محبت کرنے کا۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ بس ایک بات یہاں پہ اور بتا دوں، اسی میں منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم ما یشعرون۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فریب دینا چاہتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ تو یہ فریب کیا دیتے تھے؟ یعنی مسلمانوں میں آتے تو کہتے ہم تو ایمان لے آئے، نبی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے، نماز پڑھتے، ہے نا، اور کافروں کے پاس جاتے تو کہتے تو ہم تو تمہارے ساتھ، ہم تو وہی مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، معاذ اللہ۔ تو یہ دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کس کو؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ تو نبی کی بارگاہ میں آ کے ایسا کرتے تھے نا، اور ایمان والوں کے پاس کرتے تھے۔ خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ بولیے خدا کو دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو وہاں دیا جا سکتا ہے جہاں پر لا علمی ہو، بے علمی ہو۔ مثال کے طور پر آپ سامان خریدنے گئے، کوئی چیز لینے گئے اور وہ اصلی چیز نہیں ہے، نقلی چیز آپ کے ہاتھ میں دے دی، اور آپ کو اصلی اور نقلی کی پہچان نہیں ہے، تو اب آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ۔ جب آپ نہیں جانتے اصلی کیا ہے نقلی کیا ہے تو آپ کو دھوکہ
دے سکتا ہے. اور اگر آپ جانتے ہوں گے کہ یہ اصلی کی پہچان کیا ہے، اصلی کیا ہے، نقلی کیا ہے، تو اب آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو دھوکہ اسے دیا جا سکتا ہے جسے اصلی اور نقلی کی پہچان نہ ہو، جو جانتا یعنی لا علم ہو، بے علم ہو. اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو ہر چیز جانتا. اور منافقوں کا بھی یہ خیال تھا کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو دھوکہ نہیں جانتا. وہ نبی کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ نبی کو دل کی بات نہیں معلوم ہے، معاذ اللہ. جیسے وہابیوں کا آج عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، ویسے منافقوں کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں. تو دھوکہ دینا چاہتے تھے کس کو؟ اللہ کے بارے میں ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ سب جانتا ہے. تو اللہ کو دھوکہ دینے کا نہیں چاہتے تھے. وہ کس کو دھوکہ دینا چاہتے تھے؟ نبی کو. اور کس کو؟ ایمان والوں کو. مگر یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یخادعون الرسول والذین آمنوا کہ رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو. یعنی اللہ بتا رہا ہے اے منافقو، تم رسول کو کیا سمجھ رہے ہو؟ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. رسول کو دھوکہ دینا خدا کو دھوکہ دینا. رسول کو دھوکہ دینا نہیں چاہ رہے، تم تو خدا کو دھوکہ دینا چاہتے. یعنی خدا بتا رہا ہے میرے محبوب کا مقام یہ ہے کہ تم اس بارگاہ میں فراڈ نہیں کر سکتے، اس بارگاہ میں مکاری نہیں کر سکتے، اس بارگاہ میں تم جو ہے فریب دہی نہیں کر سکتے. وہاں فریب دینا خدا کی بارگاہ میں فریب دینا ہے. تو نبی کا مقام وہ ہے کہ نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، نبی کا حکم خدا کا حکم، نبی کا فرمان خدا کا فرمان، نبی کی پیروی کرنا، خدا کا حکم ماننا ہے. تو اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی کفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس زمانے کے منافقین، وہابیوں، دیوبندیوں سے بھی خاص طور سے اور صلح کلیوں سے بھی ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.